یہ آج کی تہذیب کے دور سے بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ قصبہ دیہاتیوں کے لیے شہر تھا۔ اس میں ایک خاصا بڑا چوبارہ تھا جو قصبے کے باہر کی طرف تھا۔ یہ تھا تو آباد محلے میں، لیکن اس کا پچھواڑا کھیتوں کی طرف تھا، یعنی اس کے پیچھے کوئی مکان نہیں تھا۔ یہ مکان ایک ریٹائرڈ صوبے دار کا تھا۔ اس دور کے ریٹائرڈ صوبے دار اور صوبے دار میجروں کے متعلق میں آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بتا دوں کہ یہ ان پڑھ ہوتے تھے۔ یہاں پھر زیادہ سے زیادہ 2-3 جماعتیں پڑے ہوئے ہوتے۔ نوجوانی میں سپاہی بھرتی ہوتے، جب ہڈیوں اور جوڑوں میں پانی پڑ جاتا تو پینشن پر گھر آ جاتے۔ میرے تھانے میں بھی اسی نسل کا پینشن صوبے دار یہ رپورٹ لے کر آیا کہ رات اس کے گھر میں نقب لگی ہے اور تمام زیور نکل گیا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا ایک جوان بیٹا اور 2 آدمی اور آئے۔ میں نے جملہ معلومات لے کر کاغذوں کا پیٹ بھرا اور اس سے پوچھا کہ اسے کسی پر شک ہے۔ اس نے کسی پر بھی شک نہ لکھوایا۔ دیکھو جوان، صوبے دار نے سپاہیوں کے ساتھ بات کرنے کے لہجے میں کہا، ٹھیک سے تفتیش کرو، ڈھیلا مت ہو جاؤ۔ اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، اب موقع کا ملاقاتہ کرو۔ میں نے بھی بیوقوف سپاہیوں کی طرح کہا، ٹھیک ہے صوبے دار صاحب، میں حضور کے ساتھ چلوں گا۔ اس نے کہا، شاباش، ہم صاحب کو تمہارے واسطے بولے گا۔ اس کے ساتھ جو 2 آدمی آئے تھے ان میں سے ایک مسکرا رہا تھا اور دوسرے کے چہرے پر گھبراہٹ سی تھی۔ شاید اسے یہ بات سوچ کر آ رہی تھی کہ صوبے دار اپنی عقل فو سے تھانے دار کی توہین کر رہا ہے۔ صوبے دار کا بیٹا اسے ذرا پرلے لے گیا اور اسے کچھ کہنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ بیٹا باپ کو یاد دلا رہا ہے کہ یہ تھانہ ہے اور اس کی پلٹن کی بارک نہیں۔ میرے لیے یہ شخصیت عجیب و غریب نہیں تھی۔ میں نے ایسے پہلے بھی بہت دیکھے تھے۔ یہ شخص اگر اس سے بھی زیادہ توہین آمیز بات کرتا تو میں تو اس سے بھی لطف ہی اٹھاتا۔ اس کا گھر دور نہیں تھا۔ وہاں تک پہنچنے میں نے ان لوگوں سے مجھ اور معلومات بھی حاصل کر لیں۔ ایک کانسٹیبل کو بھیج کر میں نے کھوجی کو موقع پر لانے کے لیے پہلے ہی بھیج دیا۔ نقب زنی کی واردات میں ہرے مل جایا کرتے ہیں۔ میں مکان کے پچھواڑے گیا جہاں پر نقب لگی ہوئی تھی۔ میں اپنی کہانیوں میں پہلے ہی واضح طور پر بیان کر چکا ہوں۔ یہ نقب کس طرح لگائی جاتی تھی۔ یہ ان مکانوں کو لگتی تھی جن کے پچھواڑے دوسرے مکانوں سے ملے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ لوہے کے خاص اوزاروں سے مکان کے پچھواڑے سے اینٹیں نکال کر دیوار میں اتنا بڑا سوراخ بنا لیا جاتا جن میں سے ایک آدمی لیٹ کر اندر جا سکتا تھا۔ یہ شغاف زمین کے ساتھ بنایا جاتا۔ ان لوگوں کا کمال یہ تھا کہ اینٹیں ذرا سی بھی آواز پیدا کیے بغیر نکال لی جاتی۔ آج کل نقب زنی کا رواج نہیں رہا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ مٹی کے گارے کے بجائے سیمنٹ استعمال کرنے لگے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پولیس کا تعاون بھی حاصل ہوتا ہے، اس لیے نقب لگانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے جب اس دیوار میں نقب لگی دیکھی تو مجھے صاف محسوس ہوا کہ یہ پیشہ وروں کا کام ہے۔ نقب زنوں نے فن کا نہایت ہی اچھا مظاہرہ کیا تھا۔ مکان کے پچھواڑے جو کھیت تھا اس میں کوئی فصل نہیں تھی۔ بارشوں کا موسم تھا، مٹی کچی تھی، اس لیے کھرے بڑے ہی صاف تھے۔ اس سے آگے کھرے اٹھانا اس لیے بھی مشکل تھا کہ باقی کھیتوں میں مکئی اور باجرے کی فصل کھڑی تھی۔ میں نے کھوجی سے کہا کہ وہ ان کھروں کو محفوظ کر کے دیکھے کہ کھرے کہیں اور بھی ملتے ہیں یا نہیں، اور کھرے کس طرف گئے ہیں۔ میں دروازے کی طرف سے مکان کے اندر گیا۔ سب سے پہلے میری نظر ایک جوان لڑکی پر پڑی جو صوبے دار کی بیٹی ہو سکتی تھی۔ بڑی اچھی شکل و صورت کی لڑکی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک طرف ہو گئی۔ میں نے اس کے چہرے کو بڑی غور سے دیکھا، پھر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس لیے نہیں کہ وہ صرف اچھی شکل و صورت والی اور بڑی اچھے قد کی لڑکی تھی، بلکہ اس لیے کہ اسے دیکھ کر مجھے ایسی 3-4 لڑکیاں یاد آ گئیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کے گھروں میں نقب زنی اور ڈکیتی کی وارداتیں کروائی تھیں۔ میں شاید آپ کو ایسی 2-3 کہانیاں بھی سنا چکا ہوں۔ میں نے تو اس گھر کے ہر فرد کو اب شکی نگاہوں سے ہی دیکھنا تھا۔ بہرحال صوبے دار میرے ساتھ ساتھ تھا۔ میں نے واردات والے کمرے میں جا کر اسے پوچھا کہ یہ لڑکی جو باہر کھڑی ہے کیا یہ شادی شدہ ہے؟ صوبے دار نے کہا، ہاں بالکل شادی شدہ ہے۔ میں نے کہا، اچھا، یہ اپنے گھر آئی ہوئی ہے، اس کا خاوند کام کیا کرتا ہے؟ پینشن کا صوبے دار ہے۔ صوبے دار نے اپنے مخصوص اکڑے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اور میں اس کا خاوند ہوں۔ مجھے بڑی زور کا جھٹکا لگا۔ میرے لیے یہ عجیب نہیں تھا کہ بوڑھے صوبے دار نے جوان لڑکی کے ساتھ شادی کر کی تھی، بلکہ اس خیال نے مجھے چونکا دیا کہ ڈکیتی کی واردات کا تعلق اس شادی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔
میں نے پوچھا آپ کی پہلی بیوی؟ صوبیدار نے جواب دیا 4-5 سال ہوئے، فوت ہو گئی ہے۔ نگب والے کمرے میں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ وہاں دیوار کے پاس گدے اور رضائیاں رکھنے والی بڑی پیٹی تھی، اس کے ساتھ چھوٹے بڑے ٹرنک اور صندوق ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ 2 سوٹ کیس اور ایک اٹیچی کیس بھی پڑا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا یہ نقب لگانے والوں نے اوپر سے اٹھا کر نیچے رکھے۔ صوبیدار نے کہا ان دونوں کے نیچے ایک بہت بڑا سوٹ کیس تھا جو چور ساتھ لے گئے۔ میرے پوچھنے پر اس نے سوٹ کیس کا جو سائز بتایا وہ ایک صندوق کا سائز تھا۔ میں نے یہ نوٹ کیا کہ اس صندوق کا تالا ٹوٹا ہوا وہاں پر نہیں تھا اور کسی اور باکس یا سوٹ کیس کا تالا بھی نہیں توڑا گیا تھا۔ میں نے صوبیدار سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے صندوق کو بڑا ہی مضبوط تالا لگایا ہوا تھا، اگر وہ تالا توڑا جاتا تو یہیں پر ہی ہوتا۔ یہ ایک واضح اور صاف ثبوت تھا کہ چوروں کو معلوم تھا یہ مال اسی صندوق میں ہے۔ وہ آئے اور انہوں نے صندوق پر رکھے ہوئے 2 اٹیچی کیس اٹھا کر ایک طرف رکھے اور مال والا صندوق اٹھا کر لے گئے۔ یہ صاف اشارہ تھا کہ یہ چور گھر بیدی نے کروائی ہے۔ گھر کا بیدی کوئی نوکر بھی ہو سکتا ہے یا پھر گھر کا اپنا آدمی بھی۔ میں نے صوبیدار سے پوچھا کہ کیا گھر میں کوئی نوکر ہے؟ صوبیدار نے جواب دیا ہے تو صحیح، لیکن گھر میں اس کا اتنا زیادہ کام نہیں کہ وہ زیادہ دیر گھر میں گزارے۔ میں نے صوبیدار سے کہا معلوم ہوتا ہے کہ آپ سمجھ گئے۔ میں نے نوکر کے متعلق کیوں پوچھا ہے؟ صوبیدار یخلط اپنی صوبیداری میں آ گیا۔ ہاں جوان، کہنے لگا ہم سمجھتے ہیں، لیکن تم یاد رکھو کہ ہمارا نوکر چور نہیں ہے۔ میں بے حیران ہوا کہ صوبیدار میں اتنی بھی عقل ہے۔ میں سمجھ گیا کہ میں نوکر کے متعلق کیوں پوچھ رہا ہوں۔ مجھے شک یہ تھا کہ اس گھر میں اگر کوئی نوکر ہے تو وہ گھر بیدی ہو سکتا ہے، لیکن صوبیدار کا جواب سن کر میری خوش فہمی دور ہو گئی۔ صوبیدار صاحب، میں نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، میں جوان نہیں ہوں، میں سب انسپکٹر ہوں۔ عمر کے لحاظ سے تو جوان ہوں، لیکن میں آپ کی پلٹن کا سپاہی نہیں ہوں۔ آپ صوبیداری کو تفتیش کے دوران اپنی جیب میں ڈال لیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے فوجی لہجے میں کہا، ٹھیک ہے جوان۔ 2 سوٹ کیس جو نیچے رکھے ہوئے تھے ان پر گرد پڑی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ان پر انگلیوں کے بڑے ہی صاف نشان تھے، یہ میری مدد کر سکتے تھے۔ میں نے پولیس کے قاعدہ قانون کے مطابق کاغذی کارروائی کر کے دونوں ہی صندوق اپنے قبضے میں لے کر اس حکم کے ساتھ تھانے بھیج دیا کہ ایسا ہی انگلیوں کے نشانات کو فنگر پرنٹ بیورو کو بھجوانے کے لیے محفوظ کر لے۔ یہ خاص طریقہ ہوتا ہے جو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں کچھ اور معلومات حاصل کرنے کے لیے صوبیدار کی بیٹھک میں بیٹھ گیا اور اس سے پوچھا کہ صندوق میں کیا کچھ تھا۔ صوبیدار نے کہا قیمتی کپڑوں کے علاوہ گھر کا سارا ہی زیور اس صندوق میں تھا۔ میں نے پوچھا کچھ رقم بھی ہوگی؟ صوبیدار نے جواب دیا نہیں، رقم دوسرے سوٹ کیس میں تھی، وہ انہوں نے نیچے رکھ دیا تھا۔ میں نے اسے کہا صوبیدار صاحب، میں جادوگر نہیں ہوں کہ جادو کے زور سے پتہ جی چلا لوں کہ یہ واردات فلاں آدمی نے کی ہے۔ آپ بھی ذرا ہل جل کریں۔ میں آپ کو بڑا پکا اشارہ دیتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کوئی فرد ہے جس نے چوروں کو بتایا تھا کہ اوپر کے 2 سوٹ کیس اٹھانا، ان کے نیچے جو صندوق ہے وہ اٹھا کر لے جانا۔ چوروں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ہر ایک سوٹ کیس کو اور صندوق کی تلاشی لیں اور صرف زیور یا رقم ہی لے جائیں۔ ان واردات میں انہیں رقم لگانے میں ذرا زیادہ وقت لگا ہوگا، لیکن زیور والا صندوق اٹھا کر باہر نکلنے میں انہوں نے صرف 2 منٹ لگائے ہوں گے۔ اب یہ معلوم کرنا آپ کا کام ہے گھر کا یہ بھید چوروں کو کس نے دیا ہے۔ آپ کو جس پر شک ہے اس کا نام لکھوا دیں، اس سے اقبال جنم کروانا میرا کام ہے۔ صوبیدار نے کہا میرا نوکر جو دراصل مزارہ ہے اس قسم کا آدمی نہیں ہو سکتا، یہ معلوم کرنا آپ کا کام ہے کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب میں یہ معلوم کرنے کا ارادہ کر لوں گا کہ گھر بیدی کون ہے تو پھر آپ کی کوئی بات اور کوئی شکایت نہیں سنوں گا۔ میں آپ کے گھر کے کسی بھی آدمی کو کسی بھی وقت تھانے بلاؤں گا۔ میں نے دیکھا کہ صوبیدار کی صوبیداری اب ٹھنڈی پڑ گئی تھی، اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ میں نے اس کے نوکر کو بلا کر کانسٹیبلوں کے حوالے کر دیا، اسے شامل تفتیش کرنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ میں بھی اس گھر سے نکلنے ہی لگا تھا کہ کھوجی آ گیا، اس کے ساتھ ایک کانسٹیبل بھی تھا۔
یہ ایک اور آدمی اس کے ساتھ آیا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ کھوجی کھرا اٹھا رہا تھا کہ یہ آدمی کہیں سے آ رہا تھا۔ اس آدمی نے جب کھوجی کے ساتھ ایک کانسٹیبل کو دیکھا تو وہ ان کے پاس رک گیا۔ اسے جب یہ پتا چلا کہ یہ لوگ کھرا اٹھا رہے ہیں تو اس نے بتایا کہ اس نے ایک انڈر میں ایک صندوق پڑا دیکھا ہے۔ وہ آگے جانے کی بجائے اس طرف آ گیا۔ وہ کسی صندوق کے متعلق بتانا چاہتا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس میں سے قیمتی مال نکل گیا ہے اور چور اسے یہاں پر پھینک کر گئے ہیں۔ میں اس اطلاع پر اس آدمی کے ساتھ چل پڑا۔ صوبیدار اس کا بیٹا بھی میرے ساتھ تھے۔ نمبردار اور ضلع دار بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ شہر سے تقریباً 1 میل دور ایسا علاقہ تھا جس میں چھوٹے بڑے کھنڈر تھے۔ میں وہاں گیا، وہاں سے کوئی راستہ نہیں گزرتا تھا۔ اس آدمی نے ذرا دور سے بلند جگہ سے گزرتے ہوئے اتفاق سے یہ صندوق دیکھ لیا۔ اس آدمی کی رہبری میں وہاں پر پہنچا۔ صوبیدار نے صندوق کو فوراً ہی پہچان لیا تھا۔ صندوق کھلا ہوا تھا۔ سوتی کپڑے کچھ صندوق کے اندر تھے اور کچھ باہر پڑے ہوئے تھے۔ صوبیدار نے بتایا کہ اس میں کچھ ریشمین کپڑے بھی تھے، وہ نہیں ہے۔ زیور بھی غائب تھا۔ میں نے اس کی برآمدگی کے کاغذات تحریر کیے اور وہ صندوق اٹھا کر میں تھانے لے گیا۔ اس قسم کی وارداتیں پیشہ ور لوگ کیا کرتے ہیں اور یہ پیشہ ور لوگ پولیس کے ریکارڈ پر بھی ہوتے ہیں۔ تو میں نے پہلا انتظام یہ کیا کہ ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ سزا یافتہ افراد کو تھانے بلوائے۔ میرے تھانے کے ریکارڈ پر 6-7 نقب زن تھے۔ یہ سبھی 1 یا 2 بار کے سزا یافتہ تھے۔ ان کے آنے تک میں نے نوکر کو الگ کر لیا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ صندوقوں والے کمرے میں سے اسے کتنی کچھ واقفیت ہے۔ میں نے اس پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ مجھے اس پر بھی شک ہے۔ میں نے اسے پوچھا تم رات کہاں سوئے تھے؟ نوکر نے ایسی آواز میں جواب دیا جو صاف طور پر کانپ رہی تھی اور اس کے منہ سے الفاظ نکالنے میں بھی اسے بڑی کوشش کرنی پڑتی۔ وہ کہنے لگا کہ میں تو اپنے گھر پر سوتا ہوں۔ میں نے اسے کہا ڈرتے کیوں ہو یار؟ میں تم پر چوری کا الزام تھوڑی نہیں لگا رہا۔ میں تمہیں اس لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ تمہارا صوبیدار بے وقوف آدمی معلوم ہوتا ہے، پر تم مجھے کچھ سیانے آدمی لگتے ہو۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ جس کمرے میں نقب لگی ہے اس کمرے میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ اس کے بیٹے کو بھی پتہ نہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کمرے سے کچھ اور بھی گیا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہاں صندوق اور سوٹ کیس اتنے ہی تھے جتنے میں نے دیکھے ہیں۔ میں اس کمرے میں اتنا کبھی نہیں گیا یہ اچھی طرح دیکھوں کہ وہاں صندوق اور کتنے ٹرنک پڑے ہیں۔ نوکر نے کہا میں تو یہاں بھینس اور صوبیدار کی گھوڑی کو چارہ ڈالنے اور پانی پلانے آتا ہوں اور دونوں وقت بھینس کو دھوتا ہوں۔ کمروں کے اندر میرا کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس نوکر کی عمر 30 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ یہ مجھے اتنا چالاک اور ہوشیار نہیں لگتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بہت وقت صرف کیا۔ اس سے اتنی زیادہ باتیں پوچھی کہ وہ رونے پر آ گیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح بچانے کی کوشش نہیں کر رہا جس طرح مجرم کیا کرتے ہیں۔ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ اس سے میں نے جو پوچھ گچھ کی تھی وہ تمام کی تمام بیان کر دوں۔ مختصر طور پر آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ مجھے گھر بیدی نہیں لگتا تھا۔ میں نے اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ میں آہستہ آہستہ اسے دوست بنانے لگا۔ میں نے اسے کہا تمہارا صوبیدار تو مجھے بے وقوف آدمی لگتا ہے۔ اس عمر میں اس نے اتنی جوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ کیا یہ لڑکی اس کے ساتھ خوش رہتی ہے؟ میں نے دیکھا کہ وہ اب کے کچھ جھجک رہا تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں اسے اپنے ساتھ کھول لیا اور اسے کچھ اس قسم کے اشارے بھی دیے یہ صوبیدار اس پر شک کرتا ہے، یہ چوری اس نے کروائی ہے۔ کیا اس نے صاف کہا ہے؟ نوکر نے پوچھا۔ میں نے جواب دیا صاف تو نہیں کہا، میں اس کے اشارے سمجھ گیا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ کسی غریب آدمی کو مت پھنساؤ۔ میرا یہ تیر ٹھیک نشانے پر لگا۔ نوکر صوبیدار کے خلاف بھڑک اٹھا۔ اس نے کہا آپ نے ٹھیک کہا ہے، یہ صوبیدار بے وقوف آدمی ہے۔ وہ بے وقوف ہی نہیں بے غرض بھی ہے۔ آپ نے پوچھا ہے نا کہ یہ لڑکی صوبیدار کے ساتھ خوش رہتی ہے یا نہیں، تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں وہ اس کے بیٹے کے ساتھ خوش رہتی ہے۔ میں نے پوچھا کیا تم نے خود دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے کیا دیکھنا ہے جی، یہ بات تو سارا ہی محلہ جانتا ہے۔ شک و شبے والی تو کوئی بات ہی نہیں۔ صوبیدار کی اس بیٹے کی بیوی 3 مہینہ ہے، اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ ہر کسی کو کہتی پھرتی ہے کہ اس کے خاوند کی یہ سوتیلی ماں
اس کے خاوند کو اس کے قریب آنے ہی نہیں دیتی۔ ان کا تو ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ اس لڑکی اور نئے صوبے دارنی میں بھی کئی بار لڑائی جھگڑا ہوا۔ آخر وہ لڑکی اپنے میکے چلی گئی۔ اس نے کہا کہ وہ طلاق لے گی اور اس گھر میں اب واپس نہیں آئے گی۔ سارے محلے کو معلوم ہے تو صوبے دار کو بھی معلوم ہوگا۔ میں نے کہا وہ کچھ نہیں کہتا۔ نوکر نے کہا وہ صرف اور صرف روب جھاڑتا ہے اور ہر وقت اپنی صوبے داری میں مست رہتا ہے۔ اس کی بیوی اس پر ایسا جادو چلاتی ہے کہ وہ بول ہی نہیں سکتا۔ یہ شخص تو اتنا بے غیرت ہے کہ اس کی جوان بیٹی بھی اسی کے ساتھ نکل گئی ہے اور اس نے پرواہ ہی نہیں کی۔ میں اس کی یہ بات سن کر اس طرح بتکا جیسے اس شخص نے مجھے سوئی چبو دی ہو۔ اب کی بار 2-3 سوال میری زبان پر آ گئے۔ کیوں، کب، کیسے، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے کہا 5-6 مہینے ہو گئے وہ کسی کے ساتھ چلی گئی یا پھر ماری گئی، یا معلوم نہیں اسے کیا ہوا۔ وہ ایسی غائب ہوئی ہے کہ آج تک اس کا پتہ ہی نہیں چلا۔ نہ ہی باپ نے اسے تلاش کیا اور نہ ہی بھائی نے کوئی ایسی کوشش کی اور نہ ہی پولیس کو اطلاع دی گئی۔ ان لوگوں نے تو ایسے شکر ادا کیا کہ وہ چلی گئی ہے۔ میں نے کہا وہ بدماش قسم کی لڑکی ہوگی، ورنہ اس طرح جوان لڑکی چلی جائے تو باپ اور بھائی زمین آسمان ایک کر دیا کرتے ہیں۔ نوکر نے کہا نہیں جناب عالی، وہ ایسی نہیں تھی۔ محلے کا کوئی فرد اس کے خلاف بات نہیں کرتا۔ عمر کتنی تھی اس کی؟ نوکر نے کہا یہ کوئی 18-19 سال۔ دراصل نئی صوبے دارنی نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ جب اس نوکر کے منہ سے یہ بات نکلی کہ صوبے دار کی جوان بیٹی کسی کے ساتھ چلی گئی ہے تو مجھے خوشی ہوئی۔ میں اسے ملتی جلتی وارداتوں کے ملزموں کو پکڑ کر سزا دلوا چکا تھا۔ یہ وارداتیں اس قسم کی لڑکیوں نے اپنے گھروں میں کروائی جو اپنے آشناؤں کے ساتھ بھاگ گئی تھیں۔ میں بھی یہی سمجھا کہ یہاں بھی وہی کھیل کھیلا گیا ہے، لیکن اس نے بتایا کہ اس لڑکی کو تو گئے ہوئے 5-6 مہینے ہو گئے۔ اس کے ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی شریف تھی۔ اگر یہ لڑکی اپنے گھر کو لٹوانا چاہتی تو جانے کے فوراً ہی بعد واردات کروا دیتی۔ اگر لڑکی اپنے باپ کے گھر ڈکیتی کی واردات کروانا چاہتی تو اسے یہ بھی احساس ضرور ہوگا کہ زیور وہاں پر نہیں ہوگا جہاں 6 مہینے پہلے تھا۔ وہ گھر بیدی نہیں ہو سکتی تھی۔ بہرحال جیسے نوکر نے مجھے بتایا اور میری عقل اور تجربے نے جو کام کیا، اسے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ واردات اس لڑکی نے نہیں کروائی، اور یہ ضروری بھی نہیں تھا کہ واردات گھر کے ہی کسی آدمی نے کروائی ہو۔ یہ تو لاکھوں میں کوئی ایک قسم کا کیس نکل آتا تھا۔ میں نے آپ کو نوکر کی باتوں کا پابند بھی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ نوکر چاکر مالکوں سے کبھی بھی راضی نہیں ہوتے، اور دیہات کے نوکروں کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ انہیں روٹی کپڑے پر رکھا جاتا، لیکن نہ وہ روٹی ہوتی اور نہ اس کپڑے میں کپڑے کا تصور ہوتا۔ چونکہ یہ نوکر ایک تھانے دار کے سامنے بیٹھا تھا، اس لیے تھانے دار کو خوش کرنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ پھر بھی میں نے اس کی بتائی ہوئی 2-3 باتیں نوٹ کر لی۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ نوکر کس کماش اور کس ذہن کا آدمی ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ میرے کام کا آدمی نہیں۔ میں نے اسے یہ بھی تاثر دیا کہ میرے مخبروں نے اب اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھنی ہے۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی تاکہ وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر گھومے پھرے۔ میں نے ایس آئی سے کہا کہ اس پر نظر رکھنے کا انتظام کرے۔ ایس آئی کو معلوم تھا کہ یہ انتظام اس طرح کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی آ گیا جو نقب زنی کے جرم میں ایک بار کا سزا یافتہ تھا۔ اس کے بعد اس نسل کے 5-6 مزید آدمیوں کو بھی آنا تھا جنہیں میں نے بلا رکھا تھا۔ میں نے آپ کو اپنی کہانیوں میں بتایا ہے کہ پیشہ ور مجرموں سے تفتیش کرنے کا ہمارا طریقہ کچھ اور ہوا کرتا تھا۔ تشدد بھی ہوتا تھا اور سوچ سمجھ کر ان سے سودے بازی بھی کر لی جاتی۔ ان میں سے بعض پارٹیوں کی آپس میں رکاوٹ بھی ہوتی۔ ہم لوگ اس رکاوٹ کو بھی سراغ رسانی میں استعمال کر لیتے۔ سودے بازی سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ انہیں بخش دیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں تو کوئی بھی نوکر یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ پولیس مجرموں کی پشت پناہی کرتی ہے۔ ان لوگوں سے میں نے جو تفتیش کی اور جس طرح کی، اس میں آپ کی دلچسپی کی کوئی بات ہی نہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ان لوگوں سے مجھے کوئی سراغ نہ ملا۔ ان سے ذرا سا اشارہ یہ ملا کہ دوسرے علاقے کا ایک پیشہ ور ڈکیت اس شہر میں ایک روز دیکھا گیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کس کے ساتھ تھا اور کیا کر رہا تھا، لیکن یہ لوگ میرے کسی اور سوال کا جواب ہی نہ دے سکے۔
یہ شک شبہ والی کوئی بات بھی نہیں تھی، وہ کسی کام سے ادھر آیا ہوگا۔ تاہم میں نے یہ بات ذہن میں نوٹ کر لی۔ میں آپ کو یہ کہانی اور وقت دونوں کے مطابق نہیں سنا رہا کہ فلاں دن یا فلاں وقت میں نے کیا یا اس وقت میں نے وہ کیا۔ مثلاً پیشہ ور مجرموں سے پوچھ گچھ کرتے ہوئے مجھے 3 دن گزر گئے تھے، اور اس دوران میں دوسرے لوگوں سے بھی تفتیش کرتا رہا۔ تھانے کے کئی اور بھی کام ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ میں نے اس دوران اپنے مخبروں سے کہا کہ وہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ دوسرے علاقے کا ڈکیت فیکا یہاں کس کے پاس آیا تھا اور کیوں آیا تھا۔ صوبے دار کے نوکر نے مجھے جو باتیں بتائیں ان پر میں نے مکمل یقین تو نہیں کیا تھا، لیکن اچھا خاصا مجھے شک پیدا ہو گیا تھا۔ مثلاً بڑھاپے میں جوان لڑکی سے شادی اور جوان لڑکی کا لاپتہ ہو جانا، اور گھر میں جوان بیٹے کی موجودگی اور اس کے بیٹے کی بیوی کا اپنے میکے جا بیٹھنا اچھے خاصے شکوک پیدا کرتا تھا۔ میں نے آپ کو اپنی کہانیوں میں یہ بھی بتایا کہ تھانے کے مخبروں میں بھی مؤذن شامل ہوتے ہیں۔ چوتھا تھانے داروں کی خوش آمدی کی طرح ہی یہ مخبری کرتے ہیں، لیکن چونکہ انہیں مخبری کرنی ہوتی ہے اس لیے وہ ہر گھر کے حالات معلوم کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ اس قسم کے 3-4 مؤذن مخبروں نے اور دیگر مخبروں نے بھی مجھے صوبے دار کے گھر کی جو باتیں بتائیں وہ مختصر طور پر یوں ہیں کہ صوبے دار بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں بیان کر چکا ہوں، یعنی احمق اور اپنے اوپر صوبے داری کا خور چڑھا کر رکھنے والا۔ اسے یہ نوجوان بیوی اس طرح مل گئی تھی کہ اس لڑکے کی ماں بھی سوتیلی تھی اور اس کی اپنی بھی خاوند سے پہلے اولاد تھی۔ اس نے لڑکی کو یوں چلتا کیا کہ لڑکی کے باپ کو اپنے اثر میں لے کر راضی کر لیا کہ بیٹی اس بوڑھے صوبے دار کو دے دے، اور باپ نے اپنی بیٹی دے دی۔ اس لڑکی کے متعلق کسی نے بھی اچھی رپورٹ نہ دی۔ اسے مظلوم تو سب نے کہا، لیکن اس کا چال چلن بالکل صحیح نہیں تھا، صحیح ہو بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کی اپنی ماں مر چکی تھی اور باپ سے اسے شفقت نہیں ملتی تھی۔ پھر اس پر ظلم یہ ہوا کہ اسے سوتیلی ماں مل گئی جس نے اسے آتے ہی نوکرانی بنا دیا۔ لڑکی جوان ہوئی تو پیار اور شفقت کی قیمت اپنی عصمت کی صورت میں دیتی رہی۔ اس کا اپنا ایک ہی بھائی تھا، لیکن وہ ذہنی طور پر کچھ ایسا ویسا ہی تھا۔ وہ اس لڑکی سے چھوٹا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 18 سال تھی جب اس کی ماں مری۔ اس وقت لڑکی کے بھائی کی عمر 11 سال تھی۔ ماں کی موت کے صدمے نے اس میں کوئی دماغی یا ذہنی خرابی پیدا کر دی۔ گاؤں میں سب اسے جھلا کہتے، لیکن وہ جھلا یعنی پاگل نہیں تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ کسی کسی وقت اس کی حرکتوں سے پتہ چلتا تھا جیسے وہ دماغی لحاظ سے بیکار ہو، مثلاً بلا وجہ کیکے لگانا اور فوراً ہی خاموش ہو کر چہرے پر سنجیدگی پیدا کر لینا۔ میں نے بعد میں اسے دیکھا بھی تھا۔ اس کی ذہانت اور سمجھ بوجھ تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ وہ زیادہ تر صوبے دار کے گھر رہتا۔ ایک ہی اس کی بہن تھی اور وہ صوبے دار کے گھر آ گئی تھی۔ بہن اس سے بہت پیار کرتی۔ غالباً وجہ بھی یہی تھی کہ وہ مکمل طور پر پاگل نہیں ہوا تھا۔ اگر اسے بہن کا پاگل پیار بھی نہ ملتا تو شاید وہ پاگل ہی ہو جاتا۔ یہ صوبے دار کے بیٹے اور اس کے بیوی کی ناچاکی کا چکر کیا ہے؟ اس کا مجھے ان لوگوں سے جواب یہ ملا کہ شرعی لحاظ سے تو صوبے دار اس لڑکی کا خاوند تھا، لیکن عملاً صوبے دار کا بیٹا اس کا خاوند تھا، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ صوبے دار کے بیٹے اور بہو کی ناچاکی کی وجہ بھی یہی تھی۔ وہ لڑکی پردہ رکھتی تھی تو وہ ہر کسی کو بتاتی تھی کہ صوبے دار کے گھر میں یہ بدکاری ہو رہی ہے۔ اس لڑکی کا باپ صوبے دار پر زور دے رہا تھا کہ اس کی بیٹی کو طلاق دے دی جائے اور تمام جیز زیور کے واپس کر دیا جائے۔ اس لڑکی کا زیور ان لوگوں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ معلوم ہوا کہ زیور خاصا زیادہ تھا۔ یہ لوگ طلاق نہیں دے رہے تھے۔ اب تو ان کے درمیان باقاعدہ دشمنی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ یہ تھی کہ لڑکی کے لواحقین نے صاف الفاظ میں صوبے دار سے کہا تھا کہ اس کے بیٹے اور اس کی بیوی کے تعلقات ناجائز ہیں۔ صوبے دار جو کہ صوبے دار تھا اور وہ مخصوص قسم کا صوبے دار تھا، اس لیے یہ کہنے کی بجائے کہ وہ دیکھے گا کہ اس کے بیٹے اور بیوی پر جو شک کیا گیا ہے کہ وہ کہاں تک صحیح ہے، وہ 2 نالی بندوق نکال لایا اور اس نے سارے ہی محلے کو للکار کر کہا کہ اس کے بیٹے اور بیوی پر جو کوئی اتنا ذلیل الزام لگائے گا وہ بندوق کی دونوں ہی نالیاں اس پر خالی کر دے گا۔
لڑکی کا باپ اور اس کے بھائی اور اس کے 2 چچے کمزور لوگ نہیں تھے. ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی ایک نالی بندوق تھی. وہ بندوق لے کر اور باقی لاٹھیاں کلاڑیاں لے کر نکل آئے. محلے کے بزرگوں نے بیچ بچاؤ کروایا ورنہ خون خرابہ ہو جاتا. اس کے بعد کسی نے ان کا سمجھوتا کروانے کی کوشش نہ کی. لڑکی کے لواحقین کیسے لوگ ہیں، اس کے جواب میں مجھے بتایا گیا کہ وہ کسی سے ڈرنے یا دبنے والے لوگ نہیں. معلوم ہوا کہ وہ صوبے دار پر جوابی حملہ کیوں نہیں کرتے. وہ تو اتنے سخت لوگ ہیں کہ صوبے دار اس کے بیٹے کی لاش بھی غائب کر دیں. 2 آدمیوں نے مجھے یہ بتایا کہ لڑکی کے باپ نے صوبے دار کو پیغام بھیجا تھا کہ 15 دنوں کے اندر اندر لڑکی کے زیور کی ایک ایک چیز اور حق مہر کی پوری رقم اور طلاق نامہ بھیج دے، ورنہ وہ بہت پچھتائے گا. ہم اپنا زیور تو وصول کر ہی لیں گے. میں نے یہ معلوم کر لیا کہ پیغام کون لے کر گیا تھا. وہ محلے کا ہی ایک آدمی تھا جس کا میل ملاقات دونوں ہی پارٹیوں کے ساتھ تھا. میں نے اسی وقت اس آدمی کو بلوا لیا. وہ بھی جلدی آ گیا. میں نے اسے اس پیغام کے متعلق پوچھا. اس نے تسلیم کر لیا کہ وہ اس قسم کے پیغام لے کر صوبے دار کے پاس گیا تھا. میں نے پوچھا یہ کب کی بات ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا یہی کوئی 15-16 دن گزر گئے ہوں گے. اس جواب سے میرا شک پختہ ہو گیا. یہ نقب زنی کی یہ واردات ان لوگوں نے ہی کروائی ہے. میرا شک یہ سوچ کر اور بھی پختہ ہو جاتا کہ صرف زیور ہی چوری ہوا ہے. اگر ملزم پیشہ ور ہوتے جیسا کہ وہ تھے ہی اور اپنے طور پر یہ واردات کرتے تو دوسرے صندوقوں سے بھی یہ رقم لے کر جاتے. ان سے مجھے خیال یہ بھی آیا کہ گھر بیدی کا کام صوبے دار کی بہو نے کیا ہے. ان لوگوں نے تمہیں پیغام دیتے ہوئے کچھ اور باتیں بھی تو کی ہوں گی نا؟ میں نے اس سے پوچھا. اس آدمی نے کہا کہ گالیاں دے رہے تھے. میں نے کہا ذرا سوچ کر بتاؤ. انہوں نے ایسی بات ضرور کہی ہوگی کہ ان کی بیٹی کا زیور واپس نہ ملا تو وہ کیا کریں گے. یہ تو میں نے انہیں کہا تھا کہ صوبے دار تو صاف انکار کر دے گا. اس آدمی نے کہا تھا کہ پھر وہ کیا کریں گے؟ لڑائی جھگڑے کے سوا اور ہو ہی کیا سکتا ہے. لڑکی کے باپ نے کہا کہ لڑائی کرنی ہوتی تو ہم کبھی کے کر چکے ہوتے. ہم ایسی کاروائی کریں گے کہ ہم پر کسی کو شک بھی نہیں ہوگا اور صوبے دار یہی سوچ سوچ کر پاگل ہوتا رہے گا کہ اس پر یہ وار کون کر کے گیا ہے. میں نے کہا میں تمہارا بہت مشکور ہوں، تم نے میری بہت مدد کی ہے. اس نے کہا لیکن حضور میرا نام سامنے نہ آئے ورنہ یہ لوگ میرے دشمن ہو جائیں گے. میں نے تسلی دینے والے لہجے میں کہا تم فکر نہ کرو، تم دیکھ رہے ہو نا کہ میں تمہارا بیان بھی نہیں لکھ رہا، میں تمہیں گواہوں میں بھی شامل نہیں کر رہا. پر ایک بات اور بتاؤ، ان لوگوں کا میل ملاپ مجرم قسم کے لوگوں یعنی 10 نمبریوں اور بدماشیوں کے ساتھ بھی ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ تم میری بات سمجھ گئے ہوگے. اس آدمی نے کہا ہاں جی، میں جانتا ہوں کہ آپ نقب زنی کی تفتیش کر رہے ہیں. ان لوگوں کا تعلق ہر کسی کے ساتھ ہے. ان لوگوں نے مجھے شہر کے 3-4 آدمیوں کے نام بھی بتائے. وہ زیادہ تر ان کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں اور میں ان سب کو جانتا ہوں. ان میں 2-10 نمبری بدماش اور باقی جوئے باز اور شرابی کبابی تھے. ان میں سے کوئی بھی نقب زنی جیسی واردات کرنے والا نہیں تھا. ہو سکتا تھا کہ انہوں نے یہ واردات کروانے کا انتظام کیا ہو. بہرحال میں نے ان لوگوں کو اپنے ذہن میں شامل تفتیش کر لیا. اس لڑکی کے لواحقین کو بھی میں نے ابھی شامل تفتیش نہیں کرنا چاہتا تھا. پہلے ان کے خلاف کوئی شہادت یا کوئی واضح اشارہ حاصل کرنا بہت ضروری تھا. اگر میں اس کے بغیر براہ راست ان سے بات کرتا تو وہ سوائے انکار کے کوئی جواب ہی نہ دیتے. میں نے کہا فیکا نام کا ایک مشہور ڈکیت ہے، کیا تم اسے جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. اگر میں اسے دیکھوں تو شاید بتا سکوں کہ یہ شخص ان کے ہاں آتا رہا ہے یا نہیں. تمہارا ان لوگوں کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میری ان لوگوں کے ساتھ دور پار کی رشتہ داری ہے. صوبے دار کی پہلی بیوی بھی میرے دور کے رشتہ داروں میں سے تھی. میں ان دونوں فریقوں سے ملتا ملاتا ہوں. صوبے دار کے گھر کے متعلق اس نے ان باتوں کی بھی تصدیق کی جو مجھے بہت پہلے معلوم ہو چکی. کیا صوبے دار کی یہ نوجوان بیوی اس گھر میں خوش ہے؟ اس نے کہا بہت خوش ہے جی. صوبے دار اس کے ہاتھ میں، صوبے دار کا روپیہ پیسہ اس کے ہاتھ میں اور صوبے دار کا بیٹا بھی اسی کے ہاتھ میں. صوبے دار کا روب داپ گھر سے باہر ہے. گھر کے اندر
اس کی حیثیت ایک معاملی سے نوکر جتنی بھی نہیں۔ میرا شک اب ان لوگوں پر منتقل ہو گیا۔ یہ تو بالکل واضح تھا کہ نقب انہوں نے خود نہیں لگائی، انہوں نے پیشہ وروں کو استعمال کیا ہے۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے خلاف کوئی شہادت حاصل کرنی تھی۔ میں نے اس آدمی کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ اس سلسلے میں کوئی بات نہ کرے۔ صوبے دار کے گھر کے حالات بھی مجھے اچھی طرح معلوم نہیں ہوئے تھے۔ مجھے ان کی اس بیٹی کے متعلق بھی معلوم کرنا تھا جو 5-6 مہینے پہلے گھر سے چلی گئی تھی یا پھر لاپتہ ہو گئی۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں انہی لوگوں کے پیچھے پڑا رہا۔ میں نے ایسائی کو دوسری طرف لگا رکھا تھا جو پیشہ ور مجرموں سے تفتیش کر رہا تھا۔ میں یہ تو دیکھ ہی رہا تھا کہ واردات والا گھر کا ہی کوئی فرد نہ ہو۔ میں پیشہ وروں کو نظر انداز کر ہی نہیں سکتا۔ اس قسم کی وارداتوں کی تفتیش میں وقت ضائع کرنا بڑا ہی نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے ایس آئی کو بھی اسی تفتیش میں لگا دیا۔ صوبے دار کی بیٹی کے متعلق مجھے موذن سے رپورٹ ملی۔ انہوں نے اس لڑکی کو شریف اور مظلوم بتایا۔ میرا خیال یہ تھا کہ وہ ہوشیار اور چالاک لڑکی ہوگی۔ مجھے بتایا گیا یہ لڑکی سیدھی سادھی اور بدھو سی نہیں ہے۔ محلے میں ہر گھر کے ساتھ اس نے بڑے اچھے مراسم بھی رکھے ہوئے تھے۔ محلوں کی عورتوں کے ساتھ وہ اپنے گھر کی متعلق باتیں بھی کیا کرتی۔ مجھے جواب یہ ملا کہ وہ زیادہ تر اپنی سوتیلی ماں کے برے سلوک کی ہی باتیں کرتی، روتی بھی تھی اور اپنے بھائی کے خلاف خاص طور پر باتیں کرتی۔ اپنے بھائی کی بیوی کو وہ اچھا سمجھتی تھی۔ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کس کے ساتھ گئی اور کہاں چلی گئی۔ میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ میں نئی صوبے دارنی سے پوچھ گچھ کروں۔ میں رات کو ان کے گھر گیا اور صوبے دار کو کہہ کر اس کی بیوی کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں نے اس سے پوچھا تمہاری سوتیلی بیٹی کہاں چلی گئی ہے؟ اس نے جواب دیا کچھ پتہ نہیں۔ میں نے پوچھا کسی کو چاہتی ہوگی، کوئی بات چھپی تو نہیں رہ سکتی، محلے کے ہی کسی آدمی سے ملتی ملاتی ہوگی۔ اس نے کہا نہ کبھی دیکھا اور نہ ہی کبھی سنا تھا۔ میں نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ لڑکی بہت ہی اچھی تھی۔ صوبے دارنی نے مجھ سے پوچھا آپ اس کے متعلق اتنی باتیں پوچھ کیوں رہے ہیں؟ اس چوری کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں یہی معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ویسے ہی شک تھا کہ وہ جس کے ساتھ گھر سے نکلی ہے اس نے یہ واردات تو نہیں کروائی۔ اس نے کہا نہیں، وہ اتنی چالاک تھوڑی نہ تھی۔ پھر اسے گھر سے گئے ہوئے 5-6 مہینے ہو گئے۔ کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کسی دشمن نے ڈاکہ ڈلوایا ہے؟ میں نے کہا ہاں، مجھے یہی شک ہے۔ اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میرا شک اپنی بہو پر ہے۔ میں صوبیدار صاحب کو کئی بار کہہ چکی ہوں کہ اسے طلاق دو، اس کا زیور اور حق مہر بھی اسے دے دو، لیکن صوبیدار صاحب نے اسے اپنی بے عزتی کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ اس کے بجائے تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ صلح صفائی کروا کے لڑکی کو گھر لے آئے؟ میں نے کہا سیدھا طریقہ تو حالانکہ یہی تھا۔ اس نے کہا وہ لڑکی یہاں پر بسنا ہی نہیں چاہتی۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کیا صوبیدار کے بیٹے کے بجائے کسی اور کو چاہتی ہے؟ اس نے اس لڑکی کے خلاف جو بولنا شروع کیا تو صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنی کرتوت چھپا رہی ہے اور اسے بدمعاش ثابت کر رہی ہے۔ میں جو کہ خاموشی سے سن رہا تھا، اسی لیے اس کی زبان بھی بے قابو ہو گئی۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ یہ اس لڑکے کے خلاف بول رہی ہے، تو میں اسے کہوں کہ اس کے خاوند پر تو تم نے قبضہ کر رکھا ہے۔ ان کے اس قسم کے چال چلن کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ میں نے خاص طور پر یہ دیکھا کہ یہ نوجوان صوبے دارنی خود چالاک تھی، خوبصورت بھی اتنی ہی تھی کہ اس کی چالاکیوں پر پردہ پڑ جاتا۔ میں جانتا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ زیادہ تر جھوٹ ہے۔ اس سے مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ میں نے صوبے دار کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ اپنی بہو کو گھر نہیں لائیں گے؟ اس نے 3-4 گالیاں دیں اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے اس کے متعلق پوچھا کیوں ہے؟ کیا آپ نے یہ نہیں سوچا کہ وہ آپ کے دشمن ہیں اور یہ واردات انہوں نے کروائی ہوگی؟ میں نے کہا۔ صوبے دار نے کہا ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ انہوں نے مجھے دھمکیاں بھی کچھ اسی قسم کی دی تھیں۔ میں نے پوچھا ایسی دھمکیاں کیوں دی تھیں؟ اس نے اپنی بیوی کی طرح پہلے تو اس کی لڑکی کے خلاف زہر اگلا، اسے بدمعاش ثابت کرنے کی کوشش کی، پھر بتایا کہ وہ لڑکی کا زیور مانگتے ہیں، تو آپ ان کا زیور دے کیوں نہیں دیتے؟ صوبے دار نے کہا دے کہاں سے، اپنا سارا زیور وہ اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ دراصل انہیں شکایت یہ ہے کہ ہم ان کی بدکار لڑکے کو بساتے نہیں۔
اگر میں تانے دار نہ ہوتا تو ان کی برادری کا کوئی آدمی ہوتا تو میں اس کے منہ پر اگر تھپڑ نہ مار سکتا تو کم سے کم یہ ضرور کہتا کہ اپنے گھر کو بدکاری کا اڈا تو تم نے خود بنا رکھا ہے، اور تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ تمہارے گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ میں نے اسے یہ بھی نہ کہا کہ اپنے بہو کے زیور کے متعلق وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے کہا جناب صوبیدار صاحب، مجھے اسے کوئی غرض نہیں کہ آپ کے خاندان میں کون اچھا اور کون برا ہے، میں صرف اپنا شک ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے گھر میں یہ واردات آپ کے ہی کسی دشمن نے یا آپ کے کسی گھر کے فرد نے کروائی ہوگی۔ اس کی صوبیداری رگ جاگ اٹھی، کہنے لگا دیکھو جوان، اس نے صوبیداروں جیسے روب سے کہا، میرے خاندان میں کوئی چور نہیں ہے، تم ہمارے ساتھ ٹھیک سے بات کرو۔ میں نے اس کی اکڑ کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا تم ایسی باتیں کیوں پوچھتے ہو؟ میری بیٹی کے ساتھ اس واردات کا کیا تعلق؟ صوبیدار صاحب، میں نے بڑے ہی تحمل اور تنزیہ مسکراہٹ سے کہا، میں آپ کی عزت صرف